یونس بن شیبانی کہتے ہیں اچھا ایک خصوصیت ان حضرت کی یہ ہے، بلکہ میرا خیال ہے بعض علماء کرام نے، بعض علماء کرام نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ ان حضرت لوگوں کے ساتھ گفتگو میں ہنسی مذاق کرتے تھے، ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، امیر المومنین بھی کرتے تھے، بہت سارے علماء کرام نے مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں۔ یونس بن شیبانی کہتے ہیں قال علی ابو عبداللہ، صادق آل محمد نے مجھ سے پوچھا کہ مداعبۃ بعضکم بعضا، یعنی تم آپس میں تمہارا وہ ہنسی مذاق کیسا ہے، یعنی تم جب آپس میں ملتے ہو تو ہنسی مذاق کرتے ہو؟ قلت قلیلا، بہت کم، فرزند پیغمبر بہت کم۔ قالا حل لا تفعلوہ، کیوں ہنسی مذاق نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ؟ فإن المداعمۃ من حسن الخلق، یہ ہنسی مذاق یہ حسن و خلق کا حصہ ہے، حسن و خلق میں شامل ہوتا ہے کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا۔ وَإِنَّكَ لَا تُدْخُلْ بِهَا السَّرُورَ عَلَىٰ أَخِيكَ، اس طرح اپنے برادر مومن کو کے دل میں جو ہے نا دل کو خوش کر دیتے ہیں آپ ہنسی مذاق کے ذریعہ۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یداعب الرجل، ان حضرت لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے، یرید بہ ان یسرہ، اور آپ کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ برادر مومن ہنسی مذاق کے نتیجے میں وہ خوش ہو جائے، اس کا دل خوش ہو جائے۔ ما من مؤمن الا وفیہ دعابہ، ہر مومن جو ہے اس میں ہنسی مذاق ہونا چاہیے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یداعب ولا یقول الا حقا، البتہ ہنسی مذاق میں غلط بیانی نہ کرے، کسی کی توہین نہ کرے، جو بات بھی ہنسی مذاق کی کرتے تھے وہ برحق جو ہے نا وہ ہوتا تھا۔ چنانچہ معمر بن خلاد کہتے ہیں سألت ابو الحسن الرضا علیہ السلام، میں نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا اور عرض کیا، وقلت جعلت فداک، میں آپ پر قربان ہوں، الرجل یکون مع القوم فیمضی بینہم کلام یمزحون ویضحکون، اچھا کچھ لوگ جب بیٹھتے ہیں آپس میں تو وہ ہنسی مذاق کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ فقالا لا باسا ما لم یکن، کوئی حرج نہیں ہے جب تک، اگر راوی کہتا ہے میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا ظننت انہ عنا الفحش، آپ نے یہ فرمایا ہنسی مذاق بہتر ہے بشرطی کہ وہ کوئی فحش گوئی پر جو ہے نا کسی کو ہنسانے کے لیے فحش گوئی نہ کریں، غلط بیانی نہ کریں، کسی پر الزام نہ لگائیں، کسی کی نقل نہ اتاریں۔ اکثر اوقات نقل جب اتارا جاتا ہے تو وہ لوگ ہنستے ہیں، محفل جو ہے وہ گرم ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں سے پرہیز ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی کی توہین نہیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح کسی کی نقل جو ہے نا وہ نہیں اتارنی چاہیے۔ ثم قالا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کانا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یاتیہ الاعرابی، عربی وہی عرب دیہاتی بدو جسے کہتے ہیں، وہ لوگ آتے تھے، فیاتی الیہ الہدیہ، اور اپنے علاقے سے ہدیہ لے کے آتے تھے، اپنے علاقے کے اعتبار سے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے، کوئی جانور ہدیہ لے کے آتا ہے، کوئی کپڑا ہدیہ لے کے آتا ہے، کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز لے کے آتا ہے، ان حضرت کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے تھے۔ ثم یقول مکانہ، ثم یقول مقامہ، ثم یقول، آپ کہتے تھے کہ آپ کو دینے سے پہلے، دینے کے بعد جب اٹھنے لگتا تھا تو ان حضرت سے فرماتے تھے کہ یہ جو ہدیہ ہم نے پیش کیا ہے اس کی کوئی قیمت پیمنٹ کر دیں یا رسول اللہ۔ جب یہ فرماتے تھے آتنا ثمن ہدیتنا، ہم نے آپ کو ہدیہ جو پیش کیا ہے اس کی جو قیمت بنتی ہے آپ عطا فرمائیں۔ فیضحک رسول اللہ، اس بات سے رسول خدا سمجھتے تھے کہ مذاق کر رہا ہے، ہنستے تھے۔ وَكَانَ إِذَا اغْتَمَّ يَقُولُ مَا فَعَلَ الْأَعْرَابِي لَيْتَهُ أَتَانَا، جب کبھی پریشانی ہوتی تھی، مغموم ہوتے تھے تو اس عربی کو یاد کرتے تھے کہ وہ عربی کو کیا ہو گیا، کاش ایک مرتبہ وہ پھر آتا۔
اس طرح کی محافل جو ہے نا ان کو آپ پسند کرتے تھے.